کل جو ہے ایران اور سعودیہ جنگ نہ شروع ہو جائے ان کی وجہ سے. یہ سٹائل بڑے میاں صاحب کا ہے سر، ہو کر چھوٹے میاں صاحب. چھوٹے میاں صاحب ہیں تنگ بڑے میاں صاحب سے. چھوٹے میاں صاحب نے آرڈر دیا ہے کہ تم دیو اور کہو کہ بڑے میاں صاحب نے کہا. بڑے میاں صاحب کا جو گو بیگ تھا نا سر، وہ فائنلٹی پہ آ گیا ہے. ان کی ٹکٹ ہوئی ہے 16 تاریخ کی سر، وہ لندن جا رہے ہیں 16 کو. سب سے اچھا منظم اور مضبوط ادارہ کون سا ہے؟ فوج. سر وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے ہیں جس نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس نہیں دینا. سر السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسے ہیں؟ سر پتہ نہیں، ہاتھ لگا لگا کے چیک کر رہا ہوں. بہت سر فنی انسیڈنٹ ہوئے میرے ساتھ. کیا ہو سر؟ مطلب ویسے تو میں رونے والا ہو گیا تھا، لیکن میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ اس ملک میں اگر آپ نے باتوں کو دل پہ لگا لیا تو آپ بہت جلدی فوت ہو جائیں گے، جو کہ میں نہیں ہونا چاہتا. تو سر یہاں پر کل دوپہر 12 بجے سے لے کے رات 9 بجے تک 4 گھنٹے ہماری بجلی آئی. اس کے بعد رات 9 بجے گئی اور اب اس وقت بج چکے ہیں دوپہر کے 2 اور بجلی نہیں آئی بھی. توبہ. اور رات کو جب 9 بجے گئی سارے محلے کی گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر 3 بجے سب کی واپس آئی اور ساتھ ہی دھماکہ ہوا اور ہمارا ٹرانسفارمر اڑ گیا. یہ ہوتا ہے جب بھی لمبی بجلی جاتی ہے، ہمارا ٹرانسفارمر علیحدہ سے اڑتا ہے اور پھر وہ بہت دنوں بعد ٹھیک ہوتا ہے. اچھا وہ دھماکہ ہو گیا، خیر اب وہ 4 بج گئے، ہماری بجلی نہیں آئی، باقی سب کی آ گئی. ہم کو 5-7 گھر ہیں اس کے بغیر. تو فون تو ظاہر ہے اٹھاتا کوئی نہیں، آن لائن بھی کمپلین ہی نہیں جمع ہوتی. پھر میں نے گاڑی نکالی اور میں لیسکو کے دفتر چلا گیا. جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ ابھی فلانی جگہ پہ ٹرانسفارمر ٹھیک کر رہے ہیں، کمپلین لین 14 کی ہے آپ کی، تو وہ ہو جائے گی ابھی 1.5 گھنٹے میں. تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ آپ تک کیسے کمپلین پہنچی، آپ کا تو فون ہی نہیں چل رہا. اس نے کہا بیسیکلی پورے محلے کی لائٹ نہیں تھی، جب لائٹ آئی ہے تو دھماکہ ہوا ہے آپ کے ٹرانسفارمر کا، تو باقی سب کی آ گئی، اب آپ کا ٹرانسفارمر خراب ہے. میں نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہتے ہیں ہم نے ہی تو پورے محلے کی لائٹ آن کی ہے، اس کے بعد آپ کا دھماکہ ہو گیا. تو میں نے کہا پھر آپ نے وہ کیوں نہیں ٹھیک کیا؟ اس نے کہا کیونکہ آپ سے پہلے کمپلین آئی ہوئی تھی ایک اور جگہ کی. تو میں نے کہا لیکن وہ دھماکہ تو آپ کے سامنے ہوا تھا، آپ کرین لائے ہوئے تھے سارا کچھ. انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہوا ہے لیکن کمپلین تو نہیں کرائی. کمپلین تو آپ سے پہلے ایک اور جگہ کی ہے. تو سر یہ کمال بات ہے، اور یعنی کہ سر اس کا مطلب ہے کہ سسٹمیٹکلی چلتے ہیں، وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس ہے. سر واہ، بہت اعلیٰ. اور سر میں ایک اور چیز یہ سوچ رہا تھا، ابھی مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہوگا، کہ یہ ابھی 2-3 ٹیمز آئیں گی، ان سے نہیں ہوگا. یہ ایک بڑا سکلفل کام ہے. وہ ہوتا کیا ہے جس سے مجھے یہ بھی خیال آیا کہ کیوں یہ جو ذرا مذہبی سوچ والے جو حکمران ہوتے ہیں نا، ان کو طاقت مل بھی جائے نا تو وہ بہت زیادہ جو ہے نا فائدہ مند اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ان کی سوچ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی بند ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے. وہ بہت زیادہ فیوچر میں نہیں دیکھ رہے ہوتے. میں یہ اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ریاست ہماری جو ہے وہ ضیاء الحق سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، مطلب وہ آپ پہ غلط مقدمے بھی کر سکتی ہے، وہ آپ کو اٹھا بھی سکتی ہے، وہ خدا نخواستہ آپ کو غائب بھی کر سکتی ہے. لیکن جو انجوائز ضیاء الحق صاحب کے پاس تھے کہ وہ آپ کو چوک پہ کھڑے ہو کے کوڑے بھی مار سکتے تھے، یہ اور کسی کے پاس نہیں تھا. شکر ہے. تو انہوں نے دیکھے کہ کیا کیا، انہوں نے وہ شروع کر دیا تھا، وہ NCCS ٹائپ کوئی چتیاب تھا کہ جس میں بچوں کو جو ہے دھوپ میں کھڑا کر کے بندوقیں چلانی سکھاتے ہوتے تھے. ہاں، تو اس سے کہیں بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ بچوں کو لمبا بانس پکڑا کے تو ٹرانسفارمر کے اوپر ڈی لگانی سکھا دو. سر آج پورے ملک کو ڈی لگانی آتی ہوتی اور آپ کا بجلی کا مسئلہ نہ ہوتا، آپ کے لیسکو کا آدھا بجٹ جو ہے اور آدھا برڈن کم ہو جاتا. سر یہ بات تو بالکل ٹھیک ہوتی، لیکن اس کا میں آپ کو قانونی اصلیت حقیقت بتا دیتا ہوں کہ کسی بھی شہری کو ڈیوں کو ہاتھ لگانا قانونی طور پہ منع ہے. آپ لیگلی کر ہی نہیں سکتے. تو وہ جو بچے بندوقیں چلا رہے تھے دھوپ پہ، وہ تو ہو گیا نا سر، وہ تو قانون تھا ان کے ساتھ سر. وہ پیچھے اس وقت قانون ایک بندہ تھا سر، وہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے کہ بیٹا سر ڈی آپ خود نہیں کر سکتے. یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ سر ہمارے دفتر میں ایک ٹرانسفارمر جو تھا، وہ اصل میں یہ بھی ایک کمپلیکیشن ہے، لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیسے آپ دیتے ہیں ٹرانسفارمر کی، ملکیت آپ کی نہیں ہوتی. وہ آپ کا جو ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے وہ اسینشلی آپ نے پیسے پوسے دے کے سب کچھ آپ نے کرنا ہوتا ہے. وہ ٹرانسفارمر آپ ہی کا ہوتا ہے، مطلب سب کچھ خریداری آپ کی ہوتی ہے. اس کے بعد اس کی مینٹیننس سب کچھ جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکتے. سو بیسیکلی ایسے ہے کہ سر آپ نے گاڑی لی ہے نا، اور وہ آپ کی گاڑی ہے، لیکن اس کو جب کچھ بھی ہوئے گا نا
تو ایک ہی ادارہ جو اس کو ٹھیک کر سکتا ہے, آپ کسی اپنے میکینک سے نہیں کرا سکتے, یہ الاؤڈ نہیں ہے ایسی چیز میں. تو ڈیوں کا سر یہ ہوا کہ ہماری ڈی اے جو تھی وہ عموماً اڑ جاتی تھی بس, کہ جی وہ بس اتر گئی ہے یا اس کے اوپر نہ وہ تار لپیٹنی ہے اب یہ وہ. تو ہمارا ایک جو بندہ تب ہمارے دفتر کا الیکٹریشین تھا وہ رہ چکا تھا لیسکو میں, وہ کہتا ہے سر مجھے 3,000 روپے دیں میں آپ کا مسئلہ حل کرتا ہوں. میں کہا 3,000 روپے؟ میں کہا وہ تو اس میں تو وہ ایک بندے کی رشوت ہے, وہ تو مطلب 10 مانگ رہے ہیں کلیکٹیو, اور پھر چائے پانی بھی. کہتا 3,000 دینا. سر وہ گیا بیڈن روڈ شیڈن روڈ کے آگے کر کے گلی میں, وہ ایک لمبا سا نا پی وی سی پائپ کا ڈنڈا بنوا کے لے آیا اور کہتا ہے وہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. سر وہ جب مسئلہ ہوتا تھا وہ بندہ ٹک کر کے یوں کر دیتا یوں کر دیتا. جب ان کو پتہ چلا نا لیسکو والوں کو, سر چھاپے پڑ گئے, اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا بندہ خود کرتا ہے. ہم نے اوبیسلی اس نے ڈینائی کر دیا, ہم نے بھی کہا ایسی بات نہیں ہے. کہتا ہے آپ نے آئندہ نہیں کرنا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. سر یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے ایک چیز. سر آپ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کو یہ کرنا آ جائے گا, تو سر پھر آپ کمپلین کرنے تو نہیں جائیں گے نا, پھر اس کی سپیریورٹی تو ختم ہوگی نا اس بندے کی جس کا ایس ڈی اور ایکسکین کا نمبر ہے, وہ کس کام کا ہے پھر. کیونکہ ٹرانسفارمر اگر خراب ہو جائے, مطلب ٹرانسفارمر کے اندر آئل چل رہا ہوتا ہے نا, اگر ٹرانسفارمر پارٹ جائے, آئل لیک ہو جائے, ٹرانسفارمر کو نہیں ٹھیک کر سکتا, وہ نیا ہی آئے گا آپ کا. ڈی اے جو ہے وہ سب سے 90% مسئلہ ڈی او کا ہی آتا ہے. اب وہ 90% ان کی دیہڑی کاٹ جائیں گے سر, تو پھر وہ کہاں جائیں گے بیچارے. سر یہ ویسے آپ نے بڑا آئیڈیا دیا ہے کہ اگر ٹرانسفارمر پاٹ جائے ایک دفعہ کی تکلیف ہے سر, پھر نیا آئے پھر گا. نیا ہے, لیکن سر پیسے دینے پڑیں گے نا اس کے. سر آپ کا سر کر لیں گے سر. پرابلم پتہ ہے کہ سر سب نے کرنا ہے سر پرابلم یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے, یہ ہمارا بڑا پرانا مسئلہ چل رہا ہے. اور میں نے اس بندے سے یہ بھی کہا کہ میں نے کہا کیا طریقہ ہے یار ٹرانسفارمر چینج کروانے کا. اس نے کہا جی وہ آپ ٹھیک کسی ٹائم پہ دفتر میں آئے نا, مطلب صبح کے 3 بجے ہوئے تھے, تو اس نے کہا آپ صحیح والے ٹائم پہ دفتر میں آئیں گے. میں نے کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ غریب ملک ہے, پیسے نہیں ہیں, یہ وہ سارا کچھ, لیکن اب ایک محلے کے اتنے سارے ٹرانسفارمر ہیں, ایک ہے جو یہ کر رہا ہے, تو اس کو کبھی کبھی کسی اور گلی میں لگا دو, کبھی کسی اور, مطلب یہ ہمارے بس نصیب میں لکھا گیا ہے, بس وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کا. کہ مطلب ذرا سب کو ایک ملے نا, مطلب وہ فیلز آئیں کہ کیا ہوتا ہے خراب ٹرانسفارمر. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ ہے کہ ہاں واہ سر, جب میں اس سارے کرب میں سے گزر رہا تھا تو مجھے محلے داروں سے پتہ لگا کہ ہماری جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے, اس کی اپنی ایک ایپ ہے. آپ کی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایپ؟ ہاؤسنگ سوسائٹی کی ایپ ہے جس پہ آپ کمپلینٹ کرا سکتے ہو, اور وہ آگے فارورڈ کر دیں گے, اور وہ سب کچھ فارورڈ کر دیں گے, اور وہ رپلائی کریں گے اور سارا کچھ. سر آپ کے بھائی نے ایپ انسٹال کی. واہ. اور پھر میں جب انہوں نے کہا جی رجسٹریشن ہو گئی ہے, میں نے کہا ہو گئی. دوست کو میں نے کہا, اس نے کہا اچھا آپ صبح 9 بجے نا تم نے پورے 9 بجے کمپلینٹ فائل کرنی. تو میں نے کہا نہیں میں ابھی کیوں نہ کر رہا ہوں. اس نے کہا نہیں ابھی تو کوئی دفتر میں نہیں جاؤں. میں نے کہا نہیں یہ تو ایپ ہے, دفتری چی کوئی نہیں ہوگا. ایسا ایپ بیسکلی ایک میسجنگ سروس ہے جو ایک مشترکہ دفتر میں جاتی ہے, اور وہاں سے آگے انہوں نے وہی کرنا ہے. تو بیسکلی انہوں نے آپ کی کمپلین میں ایک لیئر ڈال دی ہے سر, اور کچھ نہیں ہے. سر ویری نائس. بٹ سر دیکھیں نا, یہ اصل میں انہوں نے لمبی گیم کھیلی ہے. سر جب آپ آج کل کے معاشرے میں یوتھ کو جو آپ ہیں اور بزرگان کو, مطلب اس کے بیچ میں کوئی نہیں, آپ ان کو ایپ کے تھرو کہہ رہے ہیں نا کوئی چیز ہو رہی ہے, تو ان کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے کہ یار یہ تو ایپ ہی بن گئی اس چیز کی. سر انہوں نے صرف آپ کے کانفیڈنس سے کھیلا, انہوں نے کچھ نہیں. باقی سر ٹرانسفارمر آپ نے بالکل بھی سر کسی کو نہیں کہنا کہ ان کو پہاڑ پھوڑ دے, بڑا خطرناک معاملہ ہوتا ہے سر. آپ نے ٹرانسفارمر نہیں کرنا, ہم نہیں, وہ بڑی ایک ڈینجرس چیز ہوتی ہے. اور ویسے آپ ٹرائی کریں, یہ مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا, ہم کر نہیں پائے, کہ ٹرانسفارمرس کی بھی نا قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ آئل بیسڈ ہوتے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں, جو لوکلی مطلب بنتے ہیں. ایک اب آگے چورس قسم کے ٹرانسفارمرس, وہ ذرا بہت ہی بہتر نوعیت. ہاں وہ پرانے اے سی اسٹائل. ہاں وہ خراب نہیں ہوتے, وہ ان کے اوپر آپ نے فوکس کرنا ہے اپنا. باقی یہ بھی ہے کہ اب جس طرح آپ خود حساب لگا لیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4 گھنٹے ہماری بجلی آئی ہے, جس میں سے پچھلے 12 گھنٹوں میں تو بلکہ 16 گھنٹوں میں تو 1 منٹ بھی نہیں آئی. تو یہ حالات ہیں. اور اگر آپ لیسکو کے دفتر چلے جاؤ نکر پہن کے, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پراپر ڈریس کوڈ میں, پراپر ڈریس کوڈ میں, کیونکہ ہم تو وہاں میٹنگ کرنے آئے ہیں, وہاں پہ کچھ کانٹریکٹ سائن ہونے ہوئے, نکر نہیں پہن سکتے. سر کمال ہے, نکر والا آپ نے بہت چھیڑ دیا, سمجھا اس دن ہوا ہے. سر مجھے تو, میں تو اس دن کے انتظار میں جس دن لوگ الف ننگے پہنچیں گے. ہاں جی کیا کرنا ہے, کر لو جو کرنا ہے, بل چپکا کے. سر بار یہ بہت رولنگ ہے سر. لیکن سر اصل میں اس کا ایک اور حل ہے, میں اگر آپ کو بتا دوں. سر آپ کے محلے والے تمام لوگ اور آپ نے نا سب نے مل کے نا, جب نیکسٹ ٹائم جب وہ ٹھیک کرنے آئیں گے نا, آپ ساروں نے جا کے نا وہاں جو مین بندہ ہے نا, آپ نے اس سے یس کر لیں گے, اور اس کا نمبر آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کی زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. مطلب آپ کا جب ٹرانسفارمر نہیں بھی خراب ہوگا نا, یا ایک مہینہ ایسا گزرا جب کوئی مسئلہ نہیں ہوا, آپ نے پھر بھی اس کو بلانا ہے کہ یار بڑی دیر ہوگی ملاقات نہیں ہوئی, کوئی آپ
چائے شائے مطلب کھانا کھا لیں ہمارے ساتھ. اس لیے آپ نے 1-2 دفعہ کرنا ہے, پھر آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. نہیں سر, یہ دیکھیں میں تو اب اس زندگی میں نا ہر چیز کو اس طرح سے لیتا ہوں. میرے ایک فائنانس والے دوست ہیں اور انہوں نے مجھے یہ سکھایا ہے. سر سو جس طرح میں نے موبائل لینا تھا تو مجھے جو موبائل پسند تھا وہ میرا تھوڑا سا بجٹ سے آگے تھا, تو میں دوسرا لینے لگا. یا جس طرح لیپ ٹاپ لینا تھا, کچھ بھی لینا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم کس طرح سے دیکھ رہے ہو کہ یہ اتنے کا ہے. میں نے کہا کہتے اس طرح سے نہیں آپ دیکھتے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے سال چلانا ہے. میں نے کہا کم از کم 3 سال. کہندا مہینہ کنے دا پیا. میں نے کہا مہینہ اننے دا پیا. کہندا ہن مہینے اننے دا تے وارا کھاندا ہے. میں کہا کہندا لے لے. سر بڑی پالیسیز. تو اسی طرح یہ سر یہ ساری چیزیں جو ہے نا, مطلب آپ کی بجلی, آپ کا فلانا ڈمکانا, سب کچھ یہ آپ نے اپنا مہینے کا بجٹ اس کے لیے نکالنا ہے. ریاست نے نہیں دینا آپ کو, سرکار نے نہیں دینا. اور بالکل ٹھیک ہے, مطلب ان کو بھی مطلب ٹیکس بھی آپ نے نہیں دینا. مطلب وہ ابھی نوکری پیشہ والوں سے جو ہے یہ زبردستی نکلوا لیتے ہیں, لیکن تاجر توجر تو نہیں دیتا. ٹھیک ہے, مطلب اور وہ نوکری پیشہ سے کیوں نکلوا لیتے ہیں, کیونکہ وہ ہے جی کہ تم نے کون سا کیپٹل انویسٹ کیا. ٹھیک ہے, اور انہوں نے نوکری پیشہ بھی وہ جو کسی مطلب بہت ملٹی نیشنل ٹائپ والی میں کام کر رہا ہے, ورنہ تو لوگ بس اب براؤن انویلوپ میں پکڑا. تو پورے اردو بازار میں پرچی سسٹم چل رہا ہے. میں نے آپ سے اتنے کا مال لیا, پرچی لکھ کے دے دیا, آپ نے اتنے کا مال لیا, پرچی لکھ کے دے دی, مہینے کے اینڈ پہ سیٹل ہو گیا. کون بینک ٹرانزیکشن کرے, کون ٹیکس دے. اردو بازار تمام جولرز سر صاحب یہ کیش میں چلتا ہے. تو بنیادی بات وہ یہ, ویسے بھی آپ کی کون سی ایپ چل رہی ہے, مطلب میں آپ کو ٹرانزیکشن کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتا. ہاں سر یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایپ بینکنگ ایپس ہی نہیں چل رہی ہیں. یعنی کہ اب آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ فزیکلی پینٹ پہن کے جائیں کسی دفتر میں. وہ سر آئی ٹی ایکسپورٹس جو 100 بلین کی ہماری ہونے لگی تھی, وہ ٹرانزیکشن کا رولا پڑ گیا. سر روپیز 100 بلین روپیز ہے وہ اب. اچھا انہوں نے پیچھے ڈالر ہٹایا, آپ کو نہیں پتا سر, وہ ڈالر ہٹا کے انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, 100 بلین روپیز ہے. واہ. تو سر وہ تو ہو جائے گا سر, اس کی دیکھو مسئلے والی بات. سر وہ تو شاید ہو ہی گیا ہوگا, کیونکہ 3.5 بلین ڈالر کی تو ہے, تو ہو گیا, تو وہ 100 بلین تو بنتا ہی ہوگا. ٹارگیٹ اچیوڈ. ایف بی آر میں کیک کٹ گیا ہونا ہے. ایف بی آر میں کیک کٹا ہے. ایف بی آر تو جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو بھی فگر آپ کو کوٹ کریں نا ٹارگیٹ ہے وہ وینزویلن کرنسی میں ہوگا, کیونکہ وہاں تو تقریباً ایک مطلب ٹرک میں چل رہا ہے سر, ان کا وہاں دودھ کا کارٹن لینا ہے تو آپ کو تقریباً ایک وہ چاہیے پورا جس کے اندر وہ مٹیریل ڈالتے ہیں, وہ اتنے روپے ان کے جو ہیں, یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں شاید وینزویلا کے, وہ ایک دودھ کا ڈبہ آتا ہے, ہم اس کرنسی میں کرنے لگے. سر کمال کر دیا ایف بی آر نے, میں ان کے ساتھ سر. واہ سر, انہوں نے ابھی جو ٹارگیٹ میٹ نہیں نا ہوا اس پہ انہوں نے کیک کاٹ دیا. اچھا وہ پوچھا سب نے کہ جی آپ یہ کیک کیوں کاٹ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمارے سارے ہیڈز نکال کے دیکھ لیں, تو ہم نے تو پچھلی دفعہ سے ٹارگیٹ سے اوپر اچیو کی, مطلب جو پچھلی دفعہ سے اوپر اچیو کیا اور ٹارگیٹ اپنا میٹ کیا ہے. یہ جو کمی آئی ہے نا, اور ٹھیک ٹھاک بڑی کمی ہے, یہ تو اس وجہ سے ہے کہ اب وہ سرکار نے امپورٹس پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کی وجہ سے. تو ہم نے تو سوچا ہوا تھا کہ وہاں سے بھی لیں گے, تو اب وہ ہو ہی نہیں رہے, تو ہم وہاں سے کیسے لیں, تو اب نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارا کوئی قصور نہیں, ہم تو کیک کاٹیں. ویسے ایف بی آر والے اگر بھائی ہمیں سوچ رہے ہیں تو اس کا مسئلہ حل ہے, آئندہ کیک پہ تنقید نہیں ہوگی. سر جس سال ایف بی آر بنا تھا نا, آپ نے اس سال کیک کاٹنا ہے. اگر ٹارگیٹس میٹ ہو گئے تو یہ ٹارگیٹس کا کیک تھا, اگر ٹارگیٹ نہیں میٹ ہو جو کہ زیادہ تر ہوگا بڑھتے ہیں ہماری. سر وہ تو سال میں پھر ایک ہوگا نا, یہ سر کوارٹرلی کاٹ. اچھا یہ کوارٹرلی کاٹتے ہیں سر, ٹھیک ہے سر, پھر ان کو تھوڑی گال کھانی پڑے گی, 2-3 دفعہ کھانی پڑے گی. یہ میں ان کو اس وجہ سے بھی جج کرتا ہوں سر, نہ صرف ان کو بلکہ ہمارے کرکٹرز کو بھی. مطلب یا تو میں کوئی زندگی میں مجھے اچھے کیک نہیں ملے, یا پھر کیک کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی کہ مطلب اس کو اتنے شوق سے کاٹ کے کھایا جائے. یہ ہمارے کرکٹر بھی ہر روز کیک کھا رہے ہوتے ہیں. سر ہم نے اس دن بات کی بڑی تفصیلی برتھ ڈے کیک کے اوپر کہ مطلب آپ کچھ گلاب جامن ٹائپ چیز کر لیں, کچھ مطلب کچھ انوویٹو کریں نا, بس ہو گیا کیک. سر بارہ سر یہ تمام باتیں بڑی افسوسناک ہیں. یہ بجلی کا دیکھیں, بارشیں بھی سر ان ایکسپیکٹڈلی اب ایک دم سے تھل کر کے بارش آتی ہے. اس دن تو رات کو لیٹ 11:30-12 بجے بارش شروع ہوئی اور ٹکا کے بارش ہوئی. تو یہ مسئلے ہیں سر, اور بارشوں کے اندر آپ کو پتہ ہے بجلی کے بھی ایشوز ہو جاتے ہیں. ویسے کیوں, مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ جب ٹرانسفارمر لگ رہے تھے اوور گراؤنڈ تو تب کیا بارشیں نہیں ہوتی تھی سر؟ ہوتی تھی نا, تو آپ ٹرانسفارمر اس نوعیت کے نہیں ہو سکتے تھے. مطلب سر میں تو کہہ رہا ہوں اگر بارش کا مسئلہ ہے تو ہر ٹرانسفارمر کو چھوٹی سی کنوپی لگا دیں, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب باقی نئے ہاؤسنگ سوسائٹیز اور جو ڈی ایچ اے میں خاص طور پہ نئے فیزز ہیں اس میں انڈر گراؤنڈ ٹرانسفارمر ہے سارے, وائرنگ بھی ساری انڈر گراؤنڈ ہے, رولا ہی کوئی نہیں. یہ اوور گراؤنڈ والے جو ہیں آپ ان کو مطلب یا تو انہیں کو ٹھیک کریں, یا سر ہمیں آج سے کچھ سال پہلے ہمارے جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اوور گراؤنڈ ہے سارا کچھ, انہوں نے کہہ دیا کہ سوسائٹی والوں نے کہ جی آپ نے اگر انڈر گراؤنڈ کرانا ہے تو آپ کی گلی کے اتنے گھر ہیں
آپ نے لمسم اتنا دینا ہے, مہینے کتنے دینے ہیں, اور آپ کو ہم ود ان 1 month آپ کی لین جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ کر دیں گے. میں اتنا خوش سر, اتنا موٹیویٹڈ تھا, اور لیکن سر کسی نے ہاتھ ہی نہیں پکڑایا. سر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے, آپ کو تو انہوں نے آفر کی, کاش ہمیں بھی کر دیتے. میں تو لوگوں کو یہ اپنے محلے میں پچ کرتا رہا کہ ہم اس طرح کا ایک بناتے ہیں پروپوزل, اور لے کے ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے ریز کر لیے ہیں خود سے, اب بتائیں کیا کرنا ہے. سر ادھر نا سب لوگوں کو پتہ نہیں کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. بیسیکلی یہ نا کنجوس لوگ ہیں, اپنی جیب سے پیسے نہیں نکالنا چاہتے. کہتے کوئی اور کر دیتے سر, کو مسئلہ نہیں. ہاں اسی لیے نا انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک ڈھونڈا ہوتا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے نا, میاں صاحب کریں گے, وہ خان آئے گا نا خان, اور کسی نے نہیں کرنا, جیبوں پیسے کڈو. سر پیسے نکالے تو سر میرے اپنی گلی کا, تو سر ویسے آپ نے مجھے آئیڈیا دے دیا. یہ کئی سال پرانی بات تھی جب ہمارے گھر میں نا, ہمارے گھر کہہ رہا ہوں, ہمارے محلے میں ایلڈرلی لوگ بہت تھے. ان کا میں سمجھتا ہوں سر انہوں نے کیوں نہ کی. انہوں نے کہا میرا کوئی ٹائم نہیں رہ گیا, میں پھر ہونا ہے نہیں ہونا, جب کمپلیٹ ہونا ہے وہ میں پتہ نہیں کتنے. تو سر اب یوتھ ہے تھوڑی وہاں پہ, یوتھ شاید سر پٹ جائے, کیونکہ وہ سارے جو ہیں وہ تقریباً مطلب ان کا ایک اللہ خیر کرے, مطلب ان کے گھر میں پھر سے خوشی خوشی آئے, سب کی خوشیاں رہیں. بٹ اب سر یوتھ ہے کیونکہ, تو سر میں ان کو شاید اگر کہوں نا کہ یار وہ پروپوزل ٹیک اپ کر لیتے ہیں, شاید وہ کر لیں. کرنا انہوں نے پھر بھی نہیں ہے, لیکن ٹرائی کرنے میں کیا حد ہے سر. سر یہ زبردست ہے, بلکہ آپ ایسا کریں کہ آپ نا پہلے ایک خود انویسٹمنٹ کریں. آپ محلے کی ایک بڑی سی دیوار ڈھونڈ کے نا, وہاں پر آپ ایک انگریزی کوٹ ہے, وہ میں آپ کو بھیج دوں گا. وہ کوٹ مجھے یاد نہیں ہے انگریزی میں, لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو سب سے سیلف لیس کام ہے نا, وہ یا سب سے نوبل کام ہے, وہ ہے کہ جب کوئی بزرگ درخت لگاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے پودا لگاتے ہوئے کہ جب اس نے درخت بننا ہے تو میں نے ہونا ہی نہیں, وہ پھر بھی لگا رہا ہے, تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. اور اس کی چھاؤں اور اس کا پھل جو ہے وہ میرے بچے کھائیں گے اور ان کے بچے کھائیں گے. تو یہ آپ نے کوٹ انگریزی میں لکھ کے تو آگے بریکٹ میں لکھنا ہے کہ اس کو آپ جو ہے ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک بھی سمجھیں. سر فرض کرنے سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے, کوئی بزرگ کے نام ہم کر دیتے ہیں اس پروجیکٹ کو, تو یعنی کہ سر جب اللہ نے سب کو لمبی لمبی اگر وہ چلے جاتے ہیں تو وہ کہیں گے میرے بچے یونٹ کھائیں گے. وہ بیٹھ کے اور وہ یونٹ ایسے ہوں گے کہ وہ جائیں گے ہی نہیں, وہ آتے رہیں گے. واہ سر یہ کر لیتے ہیں سر, خبریں کر لیتے ہیں سر. تو سر ایک تو سر آپ پلیز وکٹری لیب لے لیں, اور میں بھی لے لیتا ہوں سر وکٹری لیب, کہ سر یہ جو 14 روپیز پر یونٹ کے پیکیجز تھے, جو 50 بلین روپیز کا ریلیف تھا, جو 2 مہینے کا ریلیف تھا, اور پھر سولر ہاؤسنگ آگے مستقل چلنی تھی, سر وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ اس وقت ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان پہ تقریباً طے ہو گئے کہ وہ نہیں ہو رہے, وہ بند ہو گئے. 1 مہینے کے پیسے رڑ گئے ہیں. ہاں بالکل, لیکن دوسرا نہیں ہو رہا. ہم نے اس شو پہ بیٹھ کے بات کی تھی کہ بھائی جب اورنگزیب صاحب نے کہا کہ پلان جو تھا اگست کے اندر ہمیں 7 بلین ملنا تھا, اب وہ سپٹمبر چلا گیا ہے. آئی ایم ایف نے آپ کے خیال میں کیوں کہا یہ, اور تو بڑی وجوہات تھی, رول اوور تو ایک مسئلہ تھا ہی, لیکن ہمیں سعودی سے شاید اور پیسے مل رہے ہیں, تو وہ رول اوور والا تو مسئلہ ٹھیک ہو جانا تھا. انہوں نے اصل میں کہا تھا ون آف دا کنڈیشنز واز کہ یہ پنجاب میں کیا کر رہے ہیں آپ, یہ کہاں سے لا کے دے رہے ہیں پیسے, آپ بس چھاپ کے دے دیں گے آپ تاکہ انفلیشن پھر پاڑ جائے اوپر. اور ہم نے اس کے اوپر پروفٹ میگزین کی خبر بھی تھی, ہیڈ لائن بھی تھی کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں وہ چھوٹے وہ یہ پروجیکٹ لگا کے چھوٹے میاں صاحب پہ انفلیشن کا بوجھ ڈالنے لگے, وچ از ایگزیکٹلی واٹ واز ہیپننگ. تو آئی ایم ایف نے اس کو روک دیا, اور ہم نے تبھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا. اور سر اب پھر بجلی کے بل جو ہیں سر اور شدت سے آنے والے ہیں, تو سب ریڈی ہو جائیں. آپ کا شاید کم آئے گا, آپ کی آئی نہیں ایک دن پورا بچی, تو بٹ یہ سر یہ معاملات ہیں. بالکل سر, غریبوں کا جو دکھ ہے وہ ہمارے دل میں ہے, لیکن ایک چیز جب ہو ہی نہیں سکتی تھی تو وہ ہم نے بتا دی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کنسپریسی تھیری ہو یا تجزیہ ہو, وہ جب درست ہو تو چاہے اپنی پھٹ رہی ہو خوشی تو ہوتی ہے. سو ہمارا یہ تجزیہ ٹھیک ثابت ہوا. باقی یہ ہے کہ ہم نے ایک اور چیز بھی کہی تھی, اور وہ یہ کہ جب پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی بلاول اور شہباز شریف کی, تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ بس پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ یہ کہنے جا رہی ہے کہ ہمیں ان روڈز دیں پنجاب میں, ہمیں اپنے بیوروکریسی لگانے دیں. ہم نے تب بھی کہا تھا کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے یقیناً, لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اوبے پاگل تو نہیں ہو, یہ کیا کر رہے ہو پنجاب میں, مطلب ہم پہ بھی پریشر ڈلوا رہے ہو, اور یہ بھی نہیں ہونا, اور پیسے بھی ضائع ہو پیسے بھی ضائع, تو پیسے ضائع ہو گئے, تو پورا پلان تو ہو نہیں رہا, سولر بھی نہیں ہو رہا. تو سر یہ اگین ایٹ دا سیم ٹائم مطلب ہم صحیح ثابت ہوں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کسی کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا نا, الٹا نقصان ہو, کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دوسرا ایک اور چیز, اس وقت حکومت جو وکٹری لیپ لے رہی ہے کہ جی انفلیشن 10% سے نیچے آ گئی ہے. جی سر, کیسے آئی ہے؟ ٹھیک ہے, بہت بڑا سوال ہے, کیسے آئی ہے.
लैब नहीं जा रहे थे। अच्छा, ये जैसे आई है ना, ये बहुत पहले आ जाती और इस वक्त शायद इकोनॉमी का पहिया थोड़ा बहुत चलना शुरू हो गया होता। अगर VONC के बाद जब इन्होंने हुकूमत ली थी तो मिफ्ते को रखते, मिफ्ते को 6 महीने बाद निकालते ना। इन्होंने 6 महीने बाद मिफ्ते को निकाला, डार आया, रेड लग गई। उसके बाद से रेड लगी जा रही थी। जब अब हुकूमत बनी, डार को फारिग की है और ये आया है। और बेसिकली इस तरह की जितने डार प्लान्स आते हैं उनको IMF कहते हैं कि ना बेटे ना। सो बेसिकली ये बाहर वाले लेके आए हैं, अंदर वाले नहीं लेके आए इन्फ्लेशन को नीचे। आपने कभी जिंदगी में किसी देसी से उम्मीद नहीं रखनी कि वो मुल्क ठीक करेगा। सो यानी कि आप कह रही हैं ये इन्फ्लेशन की कमी जो है काउंटर डारिज्म की वजह से हुई है। सर बेहतरीन, आप डार को बांध के रखें, मुल्क शायद ठीक हो जाए। सर ये बात तो देखें हम पहले भी कर चुके हैं ना कि जिस सेकंड वो अगर फ्लाइट लेते हैं ना, बाहर जाते हैं तो मुल्क लग जाता है ऑटो करेक्ट पे। ठीक होना शुरू होती है चीज़ें ऑटो में। तो चीज़ें एग्जैक्टली यही हो रहा है वैसे तो। मतलब जिस सेकंड वो फॉरेन ऑफिस में और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है तो ऑटो करेक्ट ऑन हो गया है, मतलब वर्ड जो है वो ऑन हो गया वापस। वो छोटे से बंदा जो आता है वहाँ पे वो काम कर रहा है पीछे बैकग्राउंड में। वो बिल्कुल है, लेकिन जो अब एक वाहिद मसला है ना वो ये है कि जिस तरह ये डार साहब और मियाँ साहब, जिस तरह पहले हम कहते हैं कि 2017 में जब इनको निकाला है तो ना निकालते तो होना क्या था। मतलब पाकिस्तान को तो क्या ही हो जाना था, अमेरिका और चाइना कोलैप्स कर जाते हैं। क्योंकि मतलब ये बैठ के जो हरकतें कर रहे थे, अब इनको बना दिया है इन्होंने फॉरेन मिनिस्टर। तो ये मुझे डर ये है कि कल जो है ईरान और सऊदी जंग ना शुरू हो जाए इनकी वजह से। सर वैसे कितना कमाल हो कि अभी SOC भी होना है, मीटिंग जो है, और डॉक्टर साहब बाहर भी जाते रहते हैं कि वहाँ पे जब वो जाएँ कि तो उनको मिल जाए फलाने मुल्क का इकोनॉमिक जो फाइनेंस मिनिस्टर है, और वो बड़ा परेशान हो कि डॉक्टर साहब है तुसी किस तरह कीता सी, तो डॉक्टर साहब खोल लें अपना जैसे कि इंज करो तुसी। सर वो आपको जंग जो करने के वो अंदर से ही पाट जाएंगे सर। तो सर बड़ा मुश्किल है ये। सर दूसरा मुझे याद है, मैं आपसे भी नाराज था सर, सॉरी। उसकी वजह ये है कि ये जो आपने कॉज टेकअप करने शुरू किए ना, आपके देखा देखी और लोग भी शुरू हो गए। क्या सर? सर नकवी साहब ने कॉज टेकअप कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफा तो दूंगा लेकिन सब कुछ ठीक कर लेने के बाद। ये उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री और PCB दोनों के बारे में कह दिया। सर उनका तो जाने का कोई प्लान ही नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं जब सब ठीक हो जाएगा फिर मैं जाऊंगा। अच्छी बात है सर। ये सर कॉज तो नहीं है, नहीं तो उनका जाती कॉज है। उन्होंने खुद, मैं तो और लोगों के कॉज ले रहा हूँ सर, ये तो उन्होंने एक जाती कॉज ले लिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। सर को पता नहीं, कर लें। वैसे तो अब और भी सर चीजें हो रही हैं। हम एक और खबर करना चाह रहा था मैं सर, प्लीज, कि सर ये डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, मतलब डिफेंस सेक्टर, नॉट मिनिस्ट्री, डिफेंस सेक्टर के अंदर AGP जो ऑडिटर जनरल पाकिस्तान है, उन्होंने एक सीवियर इरेगुलरिटीज की निशानदेही की है। तो सर इसके अंदर एक बहुत लंबी चौड़ी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की चीज़ है, लेकिन 566 बिलियन रुपए जो हैं उनके अंदर उसका कंप्लीट ऑडिट हुआ है। आपका 22-23 का भी ऑडिट हुआ है और 23-24 का फर्स्ट फेज जो है वो हो चुका है। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आई हैं और आइडेंटिफाई हुआ है कि अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग, प्रोक्योरमेंट, ओवर प्रोक्योरमेंट चीज़ें लेके रख ली, क्यों रख ली, क्या की है। डिफेंस सेक्टर बेसिकली सर इज कंप्राइजिंग ऑफ द इंटायर, आपकी जो मिलिट्री आर्म होता है आपका विंग होता है, और डिफेंस मिनिस्ट्री भी इसके अंदर आ जाती है जो इन चीज़ों को फिर करती है। बजट एलोकेट जब भी होता है, हमने देखा है बजट रीच हर साल डिफेंस बजट जो है वो बढ़ रहा है, कभी कम नहीं हो, कभी भी कम नहीं हो, डिफेंस बजट बढ़ता ही जाता है। शायद किसी जंगी सूरत हाल में कभी हुआ हो कम, लेकिन शायद नहीं हुआ। जंगी में तो जंगी में कह रहा हूँ बहुत बढ़ गया हो, लेकिन वैसे चंद इशारिया चंद बढ़ता रहता है, जैसे पॉइंट समथिंग बढ़ता रहता है। जंगी सॉरी बहुत बड़ा होगा सर इसके अंदर जो। लेकिन ज़्यादा जो चीज़ इसको मैं हाईलाइट यहाँ करना चाह रहा था कि कोई इनकी ना सर खबर जो सारी है जो मैं पढ़ी उसके अंदर फिलैंथ्रोपिक खैरात, चैरिटेबल वर्क बहुत ज़्यादा डिफेंस सेक्टर ने किया है, बिलियंस ऑफ रुपीज़ का, जो कि अनअकाउंटेड फॉर है, जिसकी कोई एविडेंस भी नहीं है, जिसकी कोई आपको ना सिर पैर को उनको मिल नहीं रहा। सो और जिसके अंदर ये भी कहा जा रहा है AGP की तरफ से और दीगर जो हल्के हैं साफ़ी और बाकी सारे कि जी ये डिफेंस सेक्टर का तो मैंडेट ही नहीं है कि ये फिलैंथ्रोपिक या चैरिटेबल काम जो है किसी किस्म का करें, वो तो उसके लिए तो और किस्म के इदारे हैं। तो ये फिर उन्होंने किस हेड में डाला सर? एड अप नहीं हो रहा है सारा कुछ। सर शाहीन तेरी परवाज से जलता है जमाना। सर ये ना जल रहे हैं, मतलब देखें वो इतना काम कर रहे हैं तो ये जेलस होके सर इन्होंने रिपोर्ट बनाई है AGP ने। सर जेलस लोग हैं, ये जेलस लोग हैं। दूसरी चीज ये है कि सर अब आई एम अज्यूमिंग, आई डोंट नो कि क्या हुआ होगा, आई एम अज्यूमिंग कि किसी और हेड के पैसे होंगे जो कि इन्होंने डाल दिए होंगे फिलैंथ्रोपी में। उसकी वजह ये है कि जब आप फिलैंथ्रोपी करते हो तो उस पर टैक्स डिडक्शन नहीं होती। सो अब देखें कि इस मुल्क का सबसे
अच्छा मुनज़्ज़म और मजबूत इदारा कौन सा है? फौज। सर वो भी उसी नतीजे पे पहुंचे हैं जिस नतीजे पे हम पहुंचे हैं कि इन्होंने टैक्स नहीं देना सर। सर वाह। और सर देखिए इसके अंदर के चैरिटी जो होती है सर, वैसे भी सर जब भी आप चैरिटी करें ना तो आप ना अगला बंदा जो है वो टर्न्स अ ब्लाइंड है, मतलब उसका कर लेते हैं कि यार नहीं। सिर्फ मसला सिर्फ इधर ये है कि आप अपनी जेब से चैरिटी करें ना तो कोई सवाल नहीं कर सकता आपसे कि मैंने की है यार, मेरा मसला है। मतलब ये एज सिंपल एज कि आप किसी सड़क पे किसी को दे दें पैसे, या आप किसी इदारे को दे दें, ईदी में दे दें, शौकत खाना में किसी को भी दे दें, आपसे पर कुछ सवाल जवाब जो है ना वो बनते नहीं, लोग शर्माते हैं कि यार उसने अपनी अच्छी कॉज के लिए की है। इससे मसला ये है कि ये पैसे जो थे ना ये उनके अपने नहीं थे सर, ये वाला मसला है ना, तो इसलिए एजीपी बीच में आ रहा है। सर कोई मसला नहीं है, देखें मुस्बत हमने भी की ना चैरिटी सर, फिर सर हमने भी की। एक तो देखें ना वो बेसिकली हमारे पैसे से उन्होंने चैरिटी कर दी, तो बस आपने जो इस साल सदका खैरात करना था वो आपका हो गया। हाँ। अब आपको खुद करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाए, ये उन्होंने टाइम बचाया। एफिशिएंसी तो फिर आप सर तो टाइम बचा है हमारा। बिल्कुल। दूसरा एक और चीज सर, आप गलत बंदे को दे देते, हाँ, उन्होंने सही जरूरतमंद को रूटेड गया ये सर, बेहतरीन है सर। फिर तो देखिए ना इस रिपोर्ट को मेरे ख्याल में सर जिसने भी बनाई है ना उस बंदे को बुलाएं जरा, और उसको इसी रिपोर्ट की किताब से उसको यूं गोल बना कर छितर मारे। सर बिल्कुल, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसमें एक और मुस्बतनेस ऐड करें सर, ये उन्होंने जरूरतमंदों को दे दिए। इससे पहले ये पैसे फौज के आईएसपीआर खर्च करता था सर, ये बग्गे से गाने बनवा लेते थे और शोएब मंसूर से फिल्में बनवा लेते थे सर। ये मतलब आप देखें, इससे बहुत बेहतर नहीं गरीबों के पास चले गए सर। वो भी हो रहा है सर, वो रुका नहीं है सर, वो भी इसमें है सर, आईएसपीआर का भी जिक्र है इसके अंदर। तो मेरी एक मुस्बतनेस माइनस हो गई सर। पता चले ये इसके ऊपर अब बहुत 2-3 दिन से लेदे हो रही है और बातें शातें चल रही हैं। तो सर असल में ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है ना, मतलब हुआ होगा पहले, लेकिन इतना वाजे, और एजीपी खुद जो है इतना बड़ा ऑडिट कर दिया उन्होंने, और वो ऑडिट खुल गया। जब आपको पता है ऑडिट जब होना और ऑडिट खुलना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ऑडिट जब होता है तो इसका मतलब ऑडिट क्लियर है, जब ऑडिट खुलते हैं ना सर तो बड़ी चीज़ें खुल जाती होती हैं सर। असल में ना इस वक्त पीपल्स पार्टी एंड नून लीग आर हैविंग अ ड्रीम रन। मतलब वो वैसे तो पॉपुलर नहीं रहे अवाम में, तो मतलब खास तौर पे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी तो मतलब उनका एक सूबा तो बहुत हमने इलेक्शंस में देखा है सिक्योर है, बाकी देखते हैं क्या करते हैं। लेकिन देर हैविंग अ ड्रीम रन, उसकी वजह ये है कि सारी जिंदगी जो उन्होंने रगड़ा खाया था ना एस्टेब्लिशमेंट से, अब वो ला रहे हैं अपनी रीचें कि इस वक्त जिससे एस्टेब्लिशमेंट की नहीं बनती और जो सबसे मकबूल है वो इतना ज़्यादा मकबूल है कि वो जो है अभी अफोर्ड नहीं करते उसको वापस लाना फौरी तौर पे। कुछ दिन बाद ले आए लेकिन अभी फौरी तौर पे अफोर्ड नहीं करते, और किटी में उतने पैसे भी नहीं हैं तो वो पावरें भी नहीं हैं, और वो जितनी पावरें हैं वो सारी रेजिस्ट करने में हो रही हैं उसको। सर इन्होंने ये देखे ना ऑडिट खोलने शुरू कर दिए हैं सर, ये पीपल पार्टी और नून लीग ये अब ना भिगो भिगो के कर रहे हैं सर। ये बड़ा इस वक्त, मैं तो सर आपको पता है हम तो अंडरडॉग के साथ होते हैं, अंडरडॉग के साथ होते हैं। लेकिन एक मसला है छोटा सा सर, ये कि जब भी किसी ने भी सर वो जो भिगो करने जो तौलिया जब वो अपना गोता खा के बाहर निकलना, तो तब तक आप बार हो चुके होते हैं। तो ये कर तो रहे हैं, अगर तो इन्होंने किया है जाहिर इन्होंने किया होगा, मतलब एजीपी मैंडेट हुकूमत के नीचे आता है। तो सर इसका मतलब है कि फिर सर एक चेंजिंग का सिस्टम शुरू हो जाएगा सर। वो देखिए वो तो मसला ये है कि इन्होंने कितनी दफा गुड बॉयज गुड बेबीज बन के दिखाया, चेंज तो फिर भी नहीं रोक सके। तो इन्होंने कहा कि लो जी फिर ऐतकी ठाठैया हो जाए। सर मेरे ख्याल में ये पीपल्स पार्टी की तरफ ज्यादा होगा, छोटे मियां साहब नहीं करते छोटे मियां साहब का स्टाइल नहीं है ये, कभी भी नहीं था उनका ये स्टाइल। सर बस हर पार्टी में तकरीबकार तो होते ही हैं। हाँ सर, अनलेस सर हुआ ये हो कि छोटे मियां साहब मुल्की हालात की वजह से और सब चीज़ों से परेशान हो गए हों और वो चले गए हों एकदम से, हेलीकॉप्टर पकड़ के मरी। बड़े भाई हैं ना उनके कि सर जी तुसी दसो अब किस तरह करना है, मैं तो समझ नहीं आ रही। बड़े भाई हैं, बड़े भाई इसलिए होते हैं ना सर कि आप रहनुमाई लेने जाते हैं। तो बड़े मियां साहब ने किया होगा तो मैं तो दसता और उन्होंने कहा होगा कि ये अब नया तरीका है, ये चीज़ें कर लो। तो ये स्टाइल बड़े मियां साहब का सर होकर छोटे मियां साहब ने। सर मुझे तो एक और चीज़ भी लगती है, टेवे ही लगा रहे हैं ना। बिल्कुल, और क्या सर। तो सर आपने ज़्यादा सीरियस नहीं लेना सर हुआ ये बेसिकली ये है कि छोटे मियां साहब हैं तंग बड़े मियां साहब से। छोटे मियां साहब ने ऑर्डर दिया है कि तुम दो और कहो कि बड़े मियां साहब ने सर आपको पता है सर ये टेवा नहीं है, उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको।
سر بڑے میاں صاحب کا جو گو بیگ تھا نا سر وہ فائنلٹی پہ آ گیا ہے, ان کی ٹکٹ ہوئی ہے 16 تاریخ کی سر, وہ لندن جا رہے ہیں 16 کو. سر میں نے ایسی خبر دے رہا ہوں آپ کو سر. سر یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے میاں صاحب نے سر اتنے دیر بعد ان کو یہ تو پتا ہے کہ یار نکلنا کس ٹائم پہ ایتھے رہنا نہیں, تو وہ شاید نکلنے کی کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ جس نے فون کر کے بڑے میاں صاحب کو یہ بتایا ہوگا کہ چھوٹے نے یہ کرتا ہے. اچھا ہاں سر, ویسے میں نے سر یہ بھی سوچتا ہوں سر کہ چونکہ بڑے میاں صاحب ہمیں بہت پسند ہیں, اور ان کے نا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہر روز کوزین جو ہے نا ایک ڈفرینٹ ہونا ہوتا ہے. میں جاننا چاہ رہا ہوں جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو کیا کوزین پسند کرتے ہیں, جب وہ سیڈ ہوتے ہیں کیا پسند کرتے ہیں, اور خاص طور پہ کیونکہ یہ اتنی دفعہ ہو جائے گا جب انہوں نے نکلنا ہوتا ہے تو گڈی بیگ میں کیا لے کے جاتے ہیں سر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کھانے کے معاملے بڑے پرٹیکولر ہے وہ. سر یہ بات بالکل ٹھیک ہے, مطلب یہ کو ہوگا بندہ جو بتا سکتا ہے جی یہ بتا سکتے ہیں, اور وہ خاص طور پہ ہوگا نا کہ فلانی چیز نہیں رکھنی اور اخبار چو کہ وہ لیک کر جاتا ہے تری ذرا اتنی زیادہ نہ ہوئے رستے ڈرائی شیوا رکھنی. ہاں سر, ہاں سر. اور دیکھیں سر زندگی کا سر جو ہمارا پنجابیوں کا سر ایک بیسٹ فرینڈ ہے ویسٹ ٹریولنگ, وہ ہاٹ پاٹ ہے سر. ہاٹ پاٹ میں آپ چیزیں بھر دیں اور میاں صاحب آؤٹ. واہ سر, بس اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. خدا